اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل نعیم اختر آفیشیل۔ ناظرین اکرام، اسلامی معلوماتی اور سبق آموز قصے، کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین اکرام، چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ جب انسان نے پہلے اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھل، پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، رواں دواں گنگناتے ہوئے چشمے، بال کھاتے دریا، بے قرار سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا، کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا، پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں۔ ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور آپ بڑے علم والے اور بابرکت ہیں۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فوراً بتا دیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے تھے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو ابلیس نے کہا، آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس کے معنی مایوسی اور نا امیدی کے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے، اور جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں۔ جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی معیشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دانوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دانوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل کھا لیا تو دانوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا، دانوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دانوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا دانوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دانوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں۔ یہی عبادت ہے اور عبادت نیکی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔